نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے کچھ یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور اس سے محبت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العزت کا بہترین قرب حاصل ہوا کرتا ہے، اور خلوت میں اللہ رب العزت سے مناجات کا صحیح موقع ملا کرتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں ہر وقت معتکف کو فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 5، اعتکاف گناہوں کے معاف ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 6، اعتکاف کرنے والا ہر وقت اللہ رب العزت کے در پہ حاضر ہوا کرتا ہے۔ اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، ہر کام اللہ رب العزت کے در پہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی نظر کرم اور نظر رحمت کا اعتکاف کرنے والا بندہ زیادہ مستحق ہوا کرتا ہے۔ نمبر 7، اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اللہ کے در پہ آ پڑے اور یہ کہنے لگے، اے اللہ، میں اس وقت تک تیرے در پہ پڑا رہوں گا جب تک کہ تو میری بخشش نہیں کر دیتا ہے۔ نمبر 8، اعتکاف شب قدر کی سعادتوں، اس کی عبادتوں اور اس کی برکات اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کا انمول ذریعہ ہے۔ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کی حالت میں بالکل بات چیت کرنا ممنوع نہیں ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا ملنے جلنے والوں سے ضروری باتیں کر سکتا ہے، تاہم اس کا بیہودہ باتوں میں مشغول ہونا، فضول گوئی میں لگنا مناسب نہیں ہے۔ ان باتوں سے اجتناب لازم ہے۔ نمبر 2، معتکف کو ضرورت کی کوئی چیز خریدنی ہو تو اسے دیکھنے کے لیے مسجد میں منگوا سکتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر وہ خرید سکے۔ نمبر 3، محض باتیں کرنے کے لیے کسی کو مسجد میں بلانا اور اس کے ساتھ محفل جمانا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، معتکف کے لیے مسجد میں باقاعدہ
چہل قدمی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، مسجد کی بجلی اور پانی کا بے دریغ استعمال کرنا غلط ہے، لہذا معتکف احتیاط کے ساتھ مسجد کی بجلی اور پانی کا استعمال کرے۔ نمبر 6، اعتکاف کے لیے مسجد میں کسی جگہ کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا پوری مسجد کے اندر کہیں بھی عبادت کر سکتا ہے، کہیں بھی سو سکتا ہے، کہیں بھی کھا سکتا ہے، کہیں بھی آرام کر سکتا ہے۔ نمبر 7، مسجد میں بیڑی سگریٹ حقہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو شدید تقاضا ہو تو قضائے حاجت کے لیے جاتے آتے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور منہ صاف کر کے مسجد میں آ جائے۔ نمبر 8، اگر مسجد سے قریب بیت الخلا نہ ہو، وضو خانہ نہ ہو، تو معتکف ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، تاہم راستے میں کہیں نہ رکے اور نہ ہی بلا وجہ کسی سے بات چیت کرے۔ نمبر 9، اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو جو وقت پر معتکف کو کھانا لا کر دے سکے، تو معتکف از خود کھانا لانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے یا ہوٹل سے کھانا خرید کر لا سکتا ہے، تاہم راستے میں بلا وجہ کسی سے بات چیت نہ کرے۔ نمبر 12، معتکف طبعی اور شرعی ضرورتوں کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کے اعتکاف میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ نمبر 13، دوا لینے کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ اگر دوا کے لیے کوئی معتکف مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تاہم اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر کو مسجد میں بلوا لے اور ان سے چیک اپ کرا سکتا ہے اور ان سے دوائی لے سکتا ہے۔ نمبر 13، غیر واجب غسل کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، واجب غسل کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، یعنی معتکف کو احتلام ہو جائے، اب اس پر غسل کرنا واجب ہے، اس واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر غسل خانے جا کر وضو کر سکتا ہے۔ تاہم ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر باقاعدہ جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے لیے جاتے وقت، وضو کرتے وقت پانی اپنے اوپر انڈیل سکتا ہے۔ نمبر 15، معتکف کے لیے حدود مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ جو مقامات باقاعدہ نماز کے لیے خاص ہے، جہاں تک باقاعدہ مسجد میں صفیں لگتی ہے، وہاں تک کی جگہیں مسجد کے اندر داخل ہے، معتکف وہاں تک کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اور جو مقامات مسجد کی صفوں سے باہر ہے، جیسے کہ وضو خانے، غسل خانے، امام و مؤذن کے کمرے، بچوں کی تعلیم کے لیے بنائے گئے حجرے، یہ مسجد سے باہر ہیں، معتکف کے لیے بلا ضرورت
ان جگہوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 15، معتکف جس طرح سامنے سے بات چیت کر سکتا ہے، ضروری گفتگو کر سکتا ہے، اسی طرح موبائل پر بھی ضروری گفتگو کرنے کی اجازت ہے، تاہم موبائل کا بیجا استعمال درست نہیں ہے۔ معتکف کے لیے اس سے بچ کر اللہ کے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور عبادتوں میں لگنا مناسب ہے۔ نمبر 16، اعتکاف کے دوران بیوی سے دل لگی کرنے کی وجہ سے اگر انزال ہو جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 17، اعتکاف کی حالت میں بد نگاہی اور بد خیالی کی وجہ سے انزال ہو جانے پر اعتکاف بدستور باقی رہے گا۔ وَلَا يَبْطُلُ بِإِنزَالٍ بِفِكْرٍ أَوْ بِنَظْرٍ، در مختار مع الشامی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 434۔ نمبر 18، اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اپنے گھر میں کسی جگہ کو متعین کر لے اور اسے وہ گھر کی مسجد تصور کرے اور وہیں اعتکاف کر لے، بلا ضرورت وہاں سے باہر نہ آئے۔ نمبر 19، اگر اعتکاف کرنے والی عورت اس کمرے سے جسے اعتکاف کے لیے متعین کیا ہے صحن میں نکلتی ہے تو بلا ضرورت صحن میں نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 20، معتکفہ عورت کو اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے الگ رہنا لازم ہے۔ اگر اعتکاف کی حالت میں صحبت ہو جائے، چاہے غلطی سے ہو، چاہے بھولے سے ہو، چاہے جان کر ہو، بہرحال اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 21، دوران اعتکاف اگر معتکفہ کو حیض آ جائے تو حیض آنے سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 22، کسی آبادی میں اگر مردوں میں سے کوئی اعتکاف نہ کرے، صرف اس آبادی میں کوئی عورت اعتکاف کر لے تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ پوری بستی والے اس اعتکاف کے چھوڑنے کے وبال میں مبتلا ہوں گے، بلکہ مردوں میں سے کسی ایک کو اعتکاف کرنا سنت اعتکاف کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 23، غسل تبرید کرنا کیسا ہے؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا معتکف کے لیے درست نہیں ہے، تاہم وضو کرتے ہوئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر 2 لوٹے پانی بہا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نمبر 24، اگر معتکف کو شدید گرمی کی وجہ سے اضطراری حالت کا سامنا ہو تو معتکف کے لیے غسل کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔